السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی خوبصورت اور ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ۔ ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن محمد کسی کام کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھے۔ ٹہلتے ہوئے ایک بار ساحل سمندر پر جا نکلے۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، اور فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا، اپنی تعریف کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ نے یہ دعا سنی تو انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے طلبگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا، اور بہت ہی خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ خدا کی قسم، اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے، اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے۔ کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر اور شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان، 2 ٹیلوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس دردناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو، لیکن جائز نہیں اندیشہ جاں عشق میں اے دل، جائز نہیں اندیشہ جاں عشق میں اے دل، ہوشیار کے یہ مسلک تسلیم و رضا ہے۔ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ دل پر غموں کے بادل چھا جائیں تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ اور شکایت کے بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ایک چیخ کے ساتھ سعید روح نے قفس عنصری سے گویا یہ کہتے ہوئے آزادی حاصل کر لی ہے کہ اب اے خیال یار نہیں تاب ضبط کی، اب اے خیال یار نہیں تاب ضبط کی، بس اے فروغ برق تجلی کے جل گئے، اب کیا ستائے گی ہمیں دورہ کی گردشیں، ہم اب حدود سود و ضیاء سے نکل گئے۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کچھ لوگ اس طرف نکلے، رونے کی آواز سنی
خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہے، ساتھ ساتھ کہے جاتے ہیں ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ کہنے لگے آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ ہیں۔ حدیث کا ادنا طالب علم بھی حضرت ابو قلابہ کے نام سے واقف ہے۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدوین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن ہے، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو، صبر کرنے کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ حوالہ ریفرنس کتاب الثقات للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي المتوفى 354 ہجری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 2 سے لے کر 5 تک۔